اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے ہماری اکانومی کے ساتھ، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ملک کے اندر ہو تو آپ جتنے بھی بڑے کسی دانشور کو وزیر خزانہ بنا دیں، ایرسٹوٹل کو بھی تو لے آئیں ادھر، اس کے لیے چیلنجز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج کی جو میری شخصیت ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، وہ جب آئے تھے تو ان کا چیلنج یہی تھا کہ وہ ڈالر 180 سے نیچے لے کے آئیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے ایسا کیا ہوا کہ ڈالر کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا، 300 سے اوپر چلا گیا ہے، آئی ایم ایف ڈیل نہیں کر پا رہا، اور ملک میں جو اس وقت پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں وہ کس طرح یہ حکومت ڈیل کر رہی ہو کہ اسحاق ڈار صاحب صرف وزیر خزانہ نہیں ہے، ان کا ایک بڑا کور رول ہے ڈیو ٹو ہز نیئرنیس ود نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو کانفیڈنس ان پہ، تو پولیٹیکل معاملات، قومی سلامتی کمیٹی، جتنا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ان کے پاس بہت انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پتہ ہے آپ بڑے بزی، ابھی بھی آپ زوم میٹنگ میں تھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر پہلے اگر تھوڑی پالیٹکس پہ بات کر لیں اور پھر اکانومی، مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ جو ہیجان برپا ہوا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں، وہ یہ کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا کنڈیمیبل ہے، اور اس کی جس طرح ٹارگٹ کر کے فوج کے اوپر حملہ کیا گیا، پاکستان کی اسٹیٹ پہ حملہ کیا گیا، لیکن اس میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ مطلب کہ یا تو ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے، یا پھر جب ایویڈنس اگر ہے تو اس کو اب تک امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، ماسٹر مائنڈس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، مطلب آؤٹ اسکرٹس میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا، ایم پی کو پکڑ لیا، ایم ایل اے کو پکڑ لیا، جو بیچارہ آگے ڈنڈا برسا رہا تھا، غلط ہے وہ بھی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا وہ گورنمنٹ یا کورٹ بتائے گی نا کون ہے وہ کون ہے، اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین۔ دیکھیں کامران صاحب، کام اس پہ ہو رہا ہے اور ایویڈنس بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، یہ اس میں بہت بڑا رول جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے، نہ صرف اور یہ 1.5 سال سے ہے جی، اور یہ ملک کے اندر نہیں، ملک سے باہر بھی ہے۔ مثلا جو آپ کے لینڈرز ہیں، فار ایگزامپل آئی ایم ایف، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جی ملک میں یعنی کہاں سیاست کہاں جا کے ٹھہرے گی۔ میں نے ریسنٹلی جو میٹنگس تھی ابھی اسپرنگ میٹنگس، تو چونکہ ملک میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا معاملہ چلا ہوا تھا وہ سارا، تو میں نے یہاں سے زوم میٹنگس کی، ہمارا ڈیلیگیشن گیا، اور اس میں جو میٹنگز ہوئی 5 میں سے 3 جو زوم میٹنگس تھی، اس میں انہوں نے پہلا مجھے سوال کیا کہ پولیٹیکل بتائیں کہ اسٹیبلٹی کب آئے گی اور کیسے ہوگی۔ تو obviously جنہوں نے پیسہ دے رہا ہوں کا بھی تو سٹیک ہے نا، جی جی ایک بینک کا سٹیک ہوتا ہے۔ اسی طرح انویسٹر کے اوپر اس کا بہت اثر ہے، آپ کی مارکیٹس کے اوپر بہت اثر ہے، تو ایک میجر جو فیکٹر ہے۔ اب کمنگ ٹو کہ جی آپ نے کہا کہ جی دیکھیں کافی ایویڈنس اویلیبل ہے، ان کے کافی سینئر جو لیڈرز ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور چینل میں انہوں نے پچھلے 48 گھنٹے میں یہ کلیریفائی کیا، اور چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا حصہ ہے میرے ساتھ، میرے انٹرویو میں کیا انہوں نے پرسوں۔ اچھا وہ میں نے ان کا دیکھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اندر جو ہے انہوں نے تو عمران خان کے متعلق کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی رائے یہ ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، نہیں ایسے اسپیسیفک نہیں ہے، obviously it will be based on evidence۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی آپ نے دیکھے ہوں کلپس جو چل رہے ہیں سوشل میڈیا میں کہ انسائٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ پلاننگ تھی کہ اگر ان کو اریسٹ کیا جائے اگر تو یہ کرنا ہے، تو دیٹ مینس کہ پلان تو بن چکا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک سینئر جو کی ان کے جو ہیں پی ٹی آئی کا منسٹر بھی رہے ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ، ان کا اویلیبل ہے وائس نوٹس اس میں میڈیا میں، کہ جی آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا یہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ ریئلائز نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھٹو صاحب بھی قتل ہوئے، بی بی بھی ہوئی، شہید ہوئی، میاں صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوئے، فلمزی پاناما جو ہے وہ ریئیکشن نہیں ہوا پولیٹیکل پارٹیز طرف سے، بات صحیح ہے۔ ایگزیکٹلی، اور پھر یہ تو ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ دیکھیں جب آپ کی جو سیکورٹی ادارے جو ہیں اور انسٹالیشن ہے وہ انسیف ہوں گی، اور آپ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن ذرا چونکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، اس میں یہ ان کا یعنی ہو گیا، امبولڈن ہو گئی، یہ اور بہادر ہو گئی، یار تو کہاں دیکھنے والے جو مرضی کر لیں۔ تو جو لیڈر کی جو انسٹرکشنز تھی وہ انہوں نے پھر دبا کے اس کو عمل کیا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ ڈپلومیٹک یہاں کافی کھلبلی ہے جی، کیا ہو رہا ہے، تو 2 چیزوں کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ہے آپ کے اوپر عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ ہم اس کو کلیئر کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بالکل پرو ایکٹیو ہیں، اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو انہوں نے جن سے کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ان سے معافی مانگی، ایبسولوٹلی یس ہوا ہے، اور جن کو بلیم کیا تھا کہ جی مجھے نکالنے والے وہ ان کی منترلے ہو رہے ہیں۔
امریکن کانگریس کو جس طرح دوسرا وہاں کیمپین کے لیے بے پناہ یعنی خرچہ کر رہے ہیں یہ لوگ. تیسرا جو اس کے نتیجے میں دو کنفیوژن ہے. ایک تو یہ کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی سمجھتی ہے کہ شاید یہ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی نئی چیز ہونے لگی ہے, کورٹس بن رہے ہیں جو ملٹری کورٹس ایک دفعہ پہلے بنے تھے, آپ کو یاد ہوگا, ضرب عضب وغیرہ رد الساد کے حوالے سے. وہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے 92 کا بنا ہوا ہے نا, یہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے. ان کی کیا ہوتی ہے جی, ان کو جو بھی ایکیوزڈ ہے اس کو اپنی مرضی کی لیگل کونسل اس میں ہے کہ اپنی مرضی کا, یہ وہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں, کسی کو بھی کر سکتے ہیں, اور اوپن ہیئرنگ میں اس میں آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. دوسری ان کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی اپیلٹ پروسیس ہونا چاہیے. اس میں ایکسٹرا ایک اپیل ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک اپیل ہو سکتی ہے, پھر چیف دا آرمی سٹاف کو ہو سکتی ہے, پھر مرسی پٹیشن ہو سکتی ہے. پہلی آرمی چیف جیسے آپ نے فرما رہے ہیں, پھر ہائی کورٹس, پھر سپریم کورٹ میں مرسی پٹیشن, وہ اس کے بعد وہاں پہ. اچھا سر, یہ ملٹری کورٹ میں بھی ایک تو فیصلہ ہے نا, پھر ایک اپیل ہے, پھر آرمی چیف کے پاس 3, اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس ایکٹ کو, اس لاء کو کلبوشن میں انٹرنیشنل کورٹ نے بھی اپ ہولڈ کیا کہ جی یہ کوئی ایسی, لیکن آپ کو ڈپلومیٹک پریشر کہاں سے آ رہا ہے اس کو لے کے؟ ڈپلومیٹک آپ کا پورا ویسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں, ان کو یہی ان کی وجہ ملٹری ٹرائل سے وہ ہوتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ان کو جو انڈیویجول لیول پہ میٹنگ ہو رہی ہے, میرے ساتھ کچھ ہائی کمشنرز نے جو ویسٹرن ہیں انہوں نے مجھ سے میٹنگ کی ہے, میرے کولیگس کے ساتھ کی ہے, لاء منسٹر سے کی ہے, انٹیریئر میں. تو یہ ہم اس کو ایک آرگنائز طریقے سے اگلے چند دنوں میں پلان کر رہے ہیں کہ جو کی کنٹریز ہیں ویسٹرن, ان کو بلا کے پرائم منسٹر یا فارن منسٹر ود لاء منسٹر, انٹیریئر منسٹر, ان کو بریفنگ دیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ ان کو دکھائیں گے, آپ ان کو پوچھیں نا کہ 7/7 میں انگلینڈ میں ہو تو کیا ہوا تھا, پارلیمنٹ نے اوور نائٹ لاء بدل دیے, ہر چیز آتھورائز کر دی, 24 آورز کورٹ چلیں جی, کورٹ چلے جی. وہاں تو بچی پہ بھی 12 سال کی انہوں نے کر دیا, اگر جسے 3.5 پاؤنڈ کی بوتل چلائی اس کو بھی 6 مہینے سزا ہوئی ہے. اچھا, ادھر امریکہ میں دیکھ لیں, ٹرمپ نے جو کیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا. اب 9/11 کے بعد دیکھ لیں, انہوں نے دیکھا ہمارے لاز الاؤ نہیں کرتے, انہوں نے ایک تھرڈ گوانٹانامو لے گئے, اور وہاں کوئی ہیومن رائٹ نہیں, کچھ نہیں. تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں, ڈاکٹر صاحب یہ اتنا انٹینس کرائم ہے آپ کے نزدیک جو 9 مئی کو ہوا ہے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہے کہ ایک مثال قائم ہو جانی چاہیے کہ یہ نہیں ریپیٹ ہو سکتا پاکستان میں. دیکھیں ہماری جب تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک نیوکلیر قوت ہے, پاکستان ایک, آپ کا دشمن تو یہ چاہے گا کہ آپ ایک افراتفری ہو, اور اس میں بڑے میلافائڈڈ ڈیزائن ہوں گے کہ آپ کمزور ہوں, اور آپ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 مہینے سے پہلے ہر روز ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, ہم کئی ہو سکتا ہے انوسینس میں یا سوڈو انٹلیکچولیزم میں کرتے ہوں, لیکن ڈیفالٹ اب ہر روز کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہو. سری لنکا بن رہا ہے, سری لنکا عمران خان بھی کہہ چکے ہیں, سری لنکا بن رہے ہیں, کی ٹیم بھی کہہ چکی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ان کا فارمر فائنانس منسٹر نے پروونشل فائنانس منسٹر کو اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے باقاعدہ فون کیے کہ جی آپ IMF, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی مدت ہی بڑی کم ہے, تو پرماننس آف گورننس نہیں آ سکتی نا, کہ لوگ سوچتے ہیں جو نئی گورنمنٹ جو بھی الیکشن جب ہوگا وہ جب آئے گی وہی لانگ لاسٹنگ فیصلے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, دس از ٹرو. تو ہم اسی لیے اس کو عمران صاحب نے اگر پولیٹیکلی کیش کیا تو وہ انہوں نے پولیٹیکلی اچھی سمارٹ موو چلی, لیکن اس میں ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاں دیکھیں وہ ویسے اس کو ضرور ٹھیک ہے, یہ بات لیکن لانگ ٹرم میں پالیسی نہ دیں. سر میں اکانومی ابھی نہیں جا رہا, میں دوبارہ اس پہ آؤں گا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ڈپلومیٹک جو لوگ ہیں ان کو پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ آپ کہہ رہے ہیں بریف اینڈ اور ٹھیک ہے بریف کریں گے کہ جی ملٹری کورٹ بیسیکلی کیا ہے, تو ان کا کنونس ہونا کتنا معنی رکھتا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں انہوں نے, میں ٹو گو اہیڈ ایدر وے, مجھے جو ملے ہیں وداؤٹ نیمنگ دی کنٹری, ٹھیک ہے, دے ویری سیٹسفائیڈ, دے ور سرپرائزڈ رادر. لیکن ابھی بریف نہیں ہوا, ان کو بریف ہونا ہے, اوور آل نہیں ہوا, لیکن انڈیویجول کئی مل چکے ہیں. اچھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک اور ہونا بھی ہے بریف, ایک وہ ہم کولیکٹیو کریں گے, پلان ہے, اس میں ہم ان کو ڈاکومنٹری دکھائیں گے جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے دیکھی ہے کہ کون کہاں کا, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کون سی سینسٹیو انسٹالیشن پہ جو حملے ہوئے کون, تو وہ دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے 7/7 ہو, 9/11 ہو, ٹرمپ کا جو ایپیسوڈ ہو, ہمارا کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب قومی سلامتی کمیٹی کے اندر یہ کم از کم طے ہوا ہے کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے اندر ڈالا جائے گا, کوئی انڈیویجول واز ناٹ ڈسکسڈ, ایک اصول طے ہوا ہے, اور ہونا بھی اصول طے. وہ کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے ملٹری اینڈ سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا ہے, اس کو نقصان پہنچایا ہے, وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی ہوگا. لیکن جیسے عمران کہہ رہے ہیں میں تو موجود ہی نہیں تھا ادھر, تو وہ کس کیٹیگری میں؟ دیکھیں وہ کیٹیگری جو ہے وہ کیٹیگری اسٹیبلش کرنی پڑے گی نا, اسٹیبلش ہو جائے گی. آپ کو یہ تو I'm sure you know کہ جی یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت بھی ہے, پہلے یہ سول FIR ہوتی ہے
وہ جا کے اپنا جورسڈکشن مانگتے ہیں کہ جناب یہ ہماری انسٹالیشن میں یہ بندے ہیں، یہ ایف آئی آر میں آپ کے ہیں، آپ نہیں انہیں ہمیں ہینڈ اوور کریں. جج اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ واقعی ان کی جورسڈکشن ہے 1952 ایکٹ میں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں. وہ دونوں چیزوں میں ایسپیناج ہو یا آپ کی سینسٹیو انسٹالیشن سیکورٹی کی اس پہ آپ اٹیک کریں تو یہ